لفظ ایام مرض میں فرمایا کہ ابو بکر کو تین مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بار بار حضور رقیق القلب میں کسی اور کے لیے حکم جاری تو حضور نے فرمایا ان صواحب نہیں یوسف علی اور نہ بابا ابو بکر کو یہ بتاری کے لیے اور آگے دیکھنے کے لیے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر کے اندر رہتے ہوئے امامت کوئی اور کر پائے. کہا انہیں حکم. حضرت ابو بکر صدیق مسلم میں لوگ مجھے سے کہا حضور جلدی فارغ ہو کے تشریف لائے تھے. اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آگے انہوں نے راستہ بدلا، پچھلی سب سے لے کر کے مسجد تک راستہ بدلا. اب میں اس سوچ کو کدھر لے جا رہا ہوں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے نماز ہوتا ہے سب پہ ہمت بسو شیخ و امثال حد منظر وہ بجناب رسالت ماں بچت کی بدتر از استغرا کے گاؤں کرے کو نظر. کیا کیا بولی بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا. شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ بندہ کبھی مال کے وجود میں نہ آتا. پیچھے سے لے کر کے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مسئلے نہیں تھی کہ دو تین دفعے ہوئے تھے. صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومنٹ جاتے ہیں فرق کی نماز کو سمجھنا. تو کتنے لوگ تھے اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک ہے جو صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنا، بلکہ تصدیق کرتے ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارا تاکہ اگلے والے کرتے ہوئے تو راستہ چھوڑے جائے حتیٰ کہ وہ پیچھے آئے پہلی صف پہنچا. حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں اتفاق نہیں کیا گیا، لیکن صحابہ کی کثرت نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے سمجھ گئے غیر معمولی واقعہ پیچھے گئے. جب انہوں نے غور کیا تو وہ پھرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا ہم کھڑے اور پیچھے مصلی پہ سر کا حضور مصلی پہ ملے گی نماز میں قرار سلام کی بات. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم نماز پڑھاتے ہو تو پھر تم پیچھے کیوں آئے، تم آگے کیوں نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لفظ کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی ضرورت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو حال میں نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سے رکھائے تقدم اختیار نہیں کیا ہے. تو کہا اے ایمان والو اللہ سے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو وقتا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سنتا جانتا. یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض. اس کا ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہوئے میرے نبی سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کریں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں. ٹھیک ہے ضبط کریں، ٹھیک ہے ضبط. جو چیز ضبط ہو اس کے اوپر واپسی ہو جائے اور جو چیز ضبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم نہیں ہو واپس نہیں ہوگی. ہاں میرے نبی کی آواز تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم سمجھو کہ ہمارے دامن کی بڑی نیکی لیکن بندے میں کچھ بھی نہیں، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز. یہ اتنی نازک بات ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا. ادب گاہے زیر آسمان از عرش حاضر نفس ان کا کبھی آیت جنید باجی. کہتے یہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور باجی کے مستامی ہیں وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کے جا رہا ہے. یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہااں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے اور صحابہ سائد کریمہ کے وجود کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ وجود کی جب بات کرتے تھے سرگوشی کے انداز. اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی وقت اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے رہنے حضور کے پاس ادب اس کی رعایت کرنے کا حکم آج بھی بات آواز کو اونچا نہ. امام مالک جنہیں امام دار الحجرہ کہتے ہیں. امام دار الحجرہ اس لیے کہتے ہیں
ناموں میں سے ایک نام دارالعلوم ہے، اور یہ ساری زندگی کو مدینہ شریف میں رہے، صرف زندگی میں ایک حج دوسری مرتبہ اس نے کہا کہ آگے نہ حج کرنے کے لیے حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کیا، ہاں نبی حج بھی کیا جا سکتا۔ امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے باہر موت نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس استطاعت کے جو مدینے میں فوت ہو وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بھی کسی صاحب کو جواب کے خانے کے اندر دیکھا ہے، بے شک زمانے میں پشاور یونیورسٹی کے صوبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں، بہت بڑا نام ہے نام باہو علیہ رحمت، جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں منتقل کی، تو یہاں ان کا خاصا کام تھا پہچان کی۔ مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب ہم کے پیارے دور پہ گئے اصل لوگوں نے شہر دیکھا ہے آ گیا ہوگا، تو وہاں اصل کی نماز کے بعد چائے پینے کے لیے بیٹھ ایک پورا شخص اس کی عمر 70 سال کے قریب ایک دام تقریب ہمارے پاس آ گیا اور اس انداز سے کی صورت داڑھی کو خراج کی کیا کہ اگر ہمارے دین میں سے شخص کے چہرے پہ ضرور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی بنواتا۔ اس انداز سے مٹھے لہجے کی خراج اور مغرب کا وقت قریب ہو اور شام کے میں نہیں کہتا میرے شاعر مدینے کی شام کی بنارس کسی کو سے نہیں، اس دیش کے پتھر بھی مقبل سے لگے اور نور کے سانچے میں ہر خار پھیلا دے۔ مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے زیادہ ہے روشن، بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے۔ مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی، ہمارا چچا کیا مجدری نبوی میں چلے گئے، لیکن بزرگ اپنی بات کو نہیں دے رہے۔ ہم نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی، سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم جا رہے ہیں، اللہ حافظ السلام علیکم۔ جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو کیا میں بڑا پریشان ہوا اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میں نے دل کیا تو بولا، میں نے بار بار اپنے لفظ پہ غور کیا تو میرے لفظ کو ایسا سکل نہیں تھا کہ بوجھ کا چکر، تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ میں نے کیا بری بات کی، میں نے یہی کہنا تھا آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ ناراض ہو گئے۔ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار ہے اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے، تو شہر جس میں مرنا معمول ہے۔ علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں، چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد ہے۔ اقبال نے بھی یاد کی ہے، آپ کی یادیں اقبال اٹھائیں بہت رحمت کرتے جا رہے ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مستی کے ذریعے تعریف کرتے ہیں، مدو ستائش کرتے ہیں۔ گرد تو گردت حریم کائنات از تو ماں یک نگاہ یہ کرتا ہے، بوریا مردود خوابے رات تاج کسرا زیر پائے مدرس شخص جہت روشن سے تابے ہوئے کو تاج کو عرب ہوئے۔ تعریف کرے جاتے ہیں اور تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور میں تعریف کر رہا ہوں، میں آپ سے آج پھر اقبال دوبارہ حضور کی وجہ سے کہتے ہیں ہمت نہیں کرو بات، پھر اس کے بعد دوبارہ کہتے ہیں آپ رحمت بگا رہے ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کروں، اور عرض کیا ہے تو قبر کا حقیقہ بیدار بخش مل کرے در سایہ بار، میرے مقدر کے ستارے کو روشن دے دی، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دی۔ آرز دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی میں میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک کی جزوی، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں بڑے اقبال کے تیروں بدل گئے، پھر اقبال آسمان کی نظر کھا چکے ہیں۔ پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان
اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دیکھا، کیونکہ میری قبر اونچائی محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کی طرح دور پہ رہے، قول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس رہ گئے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آئے۔ اور آپ کے اکثر اتنے زخمی رہتے اور اتنے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلی میں نہیں چلتے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ ہو۔ یہ امام مالک 40 سال تک حضرت امام مالک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث 40۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ ایک ادائی مجھے کھانا اور پھر اپنی کا ہوتے گئے۔ امام مالک نے حدیث روایت کرتے محدثین کے طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول یہ حضور کا دور ہے، لیکن امام مالک حضور کے روزے کے پاس بیٹھے اور روزہ کی اشارہ کرتے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر بتا